بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ اس وقت جہاں ہم بیٹھے ہیں یہ ایک مسجد ہے اور یہ ایک خانقاہ کا حصہ ہے۔ یہ خانقاہ جو گجرات کے ایک کونے میں ہے، انفیکٹ اس 26 کلومیٹرز آؤٹ سائڈ آف گجرات۔ تو یہ خانقاہ ایک اللہ کے کامل ولی، بڑے نیک انسان حضرت قبلہ عالم پیر سید نصیب علی شاہ صاحب رحمۃ اللہ تعالیٰ علیہ، وہ یہاں مدفن ہے اور ان کی یہ آرامگاہ ہے، اور یہ اس کے ساتھ پوری ایک خانقاہ، پوری ایک درگاہ ڈیولپ ہوئی ہے، جسٹ لائک اینی ادر پلیس ان دا مسلم ورلڈ۔ بالخصوص یہ جس نوعیت کی عمارت ہے، یعنی ایک بزرگ کا یہاں پہ مقام ہے جن کی وجہ سے لوگ عقیدت مند آتے ہیں مختلف مواقع پہ، تو وہ ایک تعلق ان بزرگ کے ساتھ جو مقامی اور ان کے مریدین وغیرہ، ان کا ایک تعلق ہے، تو اس کو ہم کس طرح سے، یعنی اس ضرورت کو کیسے عمارت میں پورا کر سکتے ہیں۔ کامل خان صاحب، ان کا یہ پروجیکٹ ہے، ان کا یہ ڈیزائن ہے، اور قبلہ میرے والد محترم پیر سید انتصار الحسن شاہ صاحب، آپ نے جب یہ کمیشن کیا تو اس وقت انہوں نے پوچھا کہ ہم کس طرح کی جگہ چاہتے ہیں، تو ہمارا یہ ایک بڑا ایک سمبیوٹک ٹائپ آف ریلیشن شپ تھا کامل صاحب کے ساتھ، جس کے اندر یہ چیز طے کی گئی کہ ایک ایسی جگہ ہو جس کی ہر لکیر، ہر دیوار، ہر اینٹ اللہ تعالیٰ کی طرف اشارہ کرے۔ اور یہ جتنی بات میں نے کہی ہے، اس کی اگر میں آپ کو اس کے آرکیٹیکچرل ڈیزائن سے کوئی مثال دینا چاہوں تو آئی ول پوائنٹ یو ٹورڈز دی آرچز۔ آپ آرچز کو دیکھ سکتے ہیں، آپ اس کے گنبد کو دیکھ سکتے ہیں، جو ڈوم جو ہے مسجد کے اوپر بھی، دربار کے اوپر بھی۔ ایکچولی بات یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ نے دنیا میں ہر چیز کو ڈیویلٹی میں بنایا ہے، اپوزٹس میں بنایا ہے، جہاں دن ہے وہاں رات ہے، جہاں روشنی ہے وہاں اندھیرا ہے، اس طرح ہر چیزیں ڈیویلٹی کے اندر ہے۔ آپ آرچ کو دیکھیں تو آرچ بھی ڈیویلٹی کے اندر ہے، دو دیواریں اٹھ کے جاتی ہیں اور ایک سنگل پوائنٹ کے اوپر دے میٹ ٹوگیدر اینڈ اٹ پوائنٹس یو ٹورڈز دا سنگولیرٹی، دا وحدانیت، دا وننس آف اللہ سبحانہ و تعالیٰ۔ شال شریف کا جو مزار ہے اس کے حوالے سے مجھے موقع ملا اس کا جو مین مزار کا گنبد ہے اس کو ڈیزائن کرنے کا۔ یہ بھی ایرانی ایک گنبد کا ڈیزائن ہے جو اوپر بنا ہے۔ اس میں چیلنج یہ ہوتا ہے کہ آپ گنبد کے اوپر یہ جیومیٹری کیسے بنائیں گے، جیسے بچوں کی بال نہیں ہوتی وہ ریڈ اینڈ بلو، ویسے پھاڑیوں میں بنی ہوتی ہے، تو آپ نے ایک پھاڑی کا جو ہے نا کرنا ہے سالو، تو وہ پھر 12 دفعہ ریپیٹ ہوگی تو پورا ہو جائے گا۔ مٹیریل کی تھوڑی سی بات کر لوں تو یہاں کوئی کنونشنل مٹیریل نہیں یوز کیا گیا، نہ سٹیل ہے، نہ سیمنٹ ہے، نہ کوئی ایسی چیز ہے۔ اسی لیے ابھی اس وقت ہم جو یہاں بیٹھے ہیں اٹس 40 ڈگریز آؤٹ سائڈ، ابھی بہت گرمی ہے، مگر الحمدللہ ادھر بغیر کسی پنکھے کے، کسی اے سی کے بغیر بڑے آرام سے ہم بیٹھے ہیں، ٹھنڈی ٹھنڈی ہوا چل رہی ہے۔ سو یہ مٹیریل جو یوز کیا گیا ہے اٹس ہائیڈرولک لائم، پتھر جو پنجاب کے کھیتوں میں ہمیں مل جاتا ہے، اس کو پکا کے پیسا جاتا ہے اور ان دونوں چیزوں کو مکس کر کے موٹر بنا ہے، اور دوسری جو پرائمری چیز ہے وہ اینٹ ہے۔ ان دونوں کا استعمال اس طرح کیا گیا ہے کہ اس مسجد کا گنبد جو 115 فیٹ کے اوپر ہے، یہ سارا سٹرکچر اسی طرح کھڑا کیا گیا ہے۔ مقامی جو موسم ہے اور مقامی مٹیریلز وہاں پہ ہیں، ان سب کو استعمال کرتے ہوئے جو فارمز ڈیولپ ہوئے ہیں وہ بیک وقت نہ صرف سسٹینیبل بھی ہیں، کمفرٹیبل بھی ہیں، خوبصورت بھی ہیں، اور موسمیات کے وہاں کے موسم کے مطابق بالکل صحیح جیسے ہونا چاہیے۔ الحمدللہ یہ جو سٹرکچر کھڑا کیا گیا ہے، اس کا جو گرے سٹرکچر ہے وہ اسی طرح بنایا گیا ود نیچرل مٹیریل، اور اسی طرح جتنی پلاسٹرنگ بھی اس پہ کی گئی ہے اس کے اندر بھی وی یوز نیچرل مٹیریل ایٹ دی ڈائریکشن اینڈ دی گائیڈنس آف کامل خان ممتاز صاحب، جس کے اندر
جو چیزیں ہائیڈرولک لائم اور وہ جو پسا ہوا روڈ ہے وہ تو میں نے آپ کو بتا دیا، مگر اس کے اندر گڑ بھی ڈلتا ہے، رسی کا ریشہ بھی ڈلتا ہے، گوند بھی ڈلتی ہے اور ماش کی دال بھی ڈلتی ہے. اور یہ جب پلاسٹر کیا جاتا ہے ان اینٹوں کے اوپر تو جب آفٹر آئی ایم شیور اباؤٹ 10-15 ایئرز ایٹ دا ویری موسٹ یہ ایک دوسرے کے ساتھ اس طرح سالڈ جڑ جاتا ہے کہ اٹ ایکچولی دین ایڈس ٹو دا لائف آف دا بلڈنگ. ایکسپیکٹنسی یہ ہے کہ اٹ شوڈ لاسٹ اباؤٹ 700 ایئرز، 700 سال یہ بلڈنگز اپنی جگہ پہ قائم رہنی چاہیے، ویئر ایز سیمنٹ اور سریے کی جو بلڈنگ ہے 70 ایئرز میکس. اکثر جو لوگ چالہ شریف جاتے ہیں ہر ایک اس سے یہ محسوس ضرور کرتا ہے کہ یہاں ایک اور قسم کی کیفیت جس میں روحانی سکون محسوس ہوتا ہے. تناسب کا بہت بڑا حصہ ہوتا ہے. تناسب یعنی پروپورشن. آرکیٹیکچر میں اگر کالمز آ رہے ہیں ان کی ایک ردم ہوتی ہے، اور اگر ایک پینل ہے یا تو اس کی لمبائی اور چوڑائی میں ایک تناسب ہوتا ہے. وہ فارمز اور وہ پروپورشنز ہمارے اندر موجود ہیں اور ارد گرد ہمارے سارے دنیا میں ہر چیز میں ہیں، اور یہاں تک کہ کائنات کی دور سے دور بڑے سے بڑے اسٹرکچر جو ہیں انہی میں بھی وہی جیومیٹرک پرنسپلز اور اصول نظر آتے ہیں. اس کے علاوہ باہر جو ہے نا اس میں ٹائلیں لگیں گی. آپ نے دیکھی ہوگی عمارت، ڈبے ڈبے بنے، باہر اینٹیں نظر آئیں گی، بیچ میں اس ٹائلوں کو کہتے ہیں کاشی ٹائلز. اور اس میں بھی ہم جو بنا رہے ہیں وہ ہے لاہوری کاشی. وہ ایک طرح کا موزیک ہوتا ہے، ایک ایک پیس جو ہے وہ ہاتھ سے کٹتا ہے. یہ آج کل بن رہا ہے وہاں پہ. اس کا دار و مدار وزیر خان مسجد کی کاشی ٹائل سے ہم نے انسپریشن کی ہے. تو یہ کافی مزیدار، بڑا خوبصورت بن رہا ہے. تو اس کا ایک ایک پینل کے جو ہے نا وزیر خان سے لے کے اس کو سیٹ ویٹ کرنا ہمارا کام تھا، تو وہ ہم نے کیا. اس کے ارد گرد پوری ایک خانقاہ سمجھیں، پوری ایک بستی آباد ہے، اور اس بستی کا الٹیمیٹلی مقصد کیا ہے؟ ٹو بی ان ٹچ ود اللہ سبحانہ و تعالیٰ، اپنے اللہ کے ساتھ ریلیشن شپ بنانے کے لیے. یس یہ کوئی دنیا سے ہٹ کے چیز نہیں ہے، مگر یہاں آ کے جب اللہ کا ذکر کیا جاتا ہے تو یہ آپ کو سکھاتی ہے ہاؤ ٹو بی ڈیٹیچڈ فرام دس ورلڈ وین ریممبرنگ اللہ سبحانہ و تعالیٰ. یہ جو جگہ ہے اٹس ناٹ اونلی این آرکیٹیکچرل فیٹ، اٹس این انجینئرنگ فیٹ ایز ویل. یہ بہت بڑی ایک اچیومنٹ ہے، اینڈ دا کریڈٹ گوز ٹو الحمدللہ آل دا پیپل. ہمارے جو کامل خان ممتاز صاحب ہیں، ہمارے انجینئرز شاہد صاحب، رضوان صاحب، سارے معمار جو کمپنی ہے اس کے، اور اس کے ساتھ ساتھ جتنے بھی یہاں میسنز، جتنے بھی مزدور جنہوں نے یہاں کام کیا ہے، آئی تھنک دا کریڈٹ فرسٹ اینڈ فارموسٹ گوز ٹو دیم.